السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم جميعا؟ أنا معكم محمد عبد الله المشمر المدرس بأكاديمية آس بلاہور. أرجو أن تكونوا بخير وصحة وسلامة. امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور عربی کے ساتھ اپنا تعلق وابستہ کیے ہوئے ہوں گے. آج کا جو سبق ہے یہ سبق الدرس التاسع عشر یہ 19واں سبق ہے. 19واں سبق. اس میں ہم اسماء الامراض، اسماء جمع ہے اسم کی، امراض جمع ہے مرض کی، تو اس میں ہم جو عمومی طور پر ہمارے ہاں بیماریاں پائی جاتی ہیں ان کے نام اس سبق میں پڑھیں گے. تو آئیے سب سے پہلے حمہ بخار. کوئی کہنا چاہتا ہے مجھے بخار ہوا ہے تو عربی میں یوں کہے گا اصبت بالحمى صاد کے ساتھ، اصبت بالحمى کہ مجھے بخار ہوا ہے. زکام کو عربی زبان میں بھی زکام ہی کہا جاتا ہے. صداع یہ لفظ ہے صداع جس کا مطلب ہے سر میں درد ہونا. صداع سر میں درد. سعال کھانسی، سعال کھانسی. اسہال جسے ہم پیٹ کا جاری ہونا کہہ سکتے ہیں، دست لگنا کہہ سکتے ہیں، یا موشن لگنا کہہ سکتے ہیں. اسہال اسے کہا جاتا ہے. امساکن قبض، عمومی طور پر جو قبض ہوتی ہے اس کو یعنی امساک کہا جاتا ہے. اصل میں امساک، امسک یمسک، امساک کا معنی ہوتا ہے رکنا، رکاوٹ. آگے دیکھیے حموضہ کا معنی ہوتا ہے تیزابیت. بندہ بعض دفعہ تیزابیت محسوس کرتا ہے تو اس کو حموضہ کہتے ہیں. رعاف یہ حدیث میں بھی الفاظ آئے ہیں. رعاف کا مطلب ہے نکسیر یعنی ناک سے خون وغیرہ بہنا. دمل اس کا مطلب ہوتا ہے پھوڑا پھنسی. الدوار تو یہاں پر ہم آگے ہیں الدوار، یہ دور سے لفظ ہے. دور کا مطلب ہوتا ہے گھومنا پھرنا، چکرانا. تو الدوار کا معنی ہوتا ہے چکر آنا یا چکرانا. اور مرض ضغط الدم، مرض کا مطلب ہوتا ہے بیماری. ضغط الدم کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا خون کا. ضغط کا مطلب ہوتا ہے پریشر اس کا بڑھنا. تو اس کو جسے ہم کہتے ہیں عام طور پر کہ بلڈ پریشر، اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوگا مرض ضغط الدم، بلڈ پریشر. نوبۃ قلبیہ یہ آخری لفظ ہے. نوبۃ قلبیہ، نوبہ کا مطلب یعنی دورہ اور قلبیہ کا مطلب ہے دل کا. تو جو دل کا دورہ ہوتا ہے عام طور پر اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، نوبہ قلبیہ کہتے ہیں دل کا دورہ پڑ جانا. تو نوبۃ قلبیہ دل کا دورہ. آگے لفظ ہے علم کا معنی ہوتا ہے مطلق تکلیف. قرآن پاک میں بارہا آپ نے پڑھا ہوگا عذاب علیم. علیم اسی علم سے نکلا ہوا ہے. علم کا معنی ہوتا ہے تکلیف. تو علیم عذاب علیم تکلیف دینے والا عذاب. تو علم تکلیف درد. مثلا علم فی الرجل، علم فی البطن، پیٹ میں درد ہے خدا نخواستہ، یہ کہیں پہ بھی درد ہے عام تو اس کے لیے علم استعمال ہوتا ہے. البتہ سر کے درد کے لیے خاص طور پر صداع استعمال ہوتا ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں. حرق کا مطلب ہوتا ہے جلنا. خدا نخواستہ کہیں آگ وغیرہ کے اندر کوئی چیز، کوئی بندے کا جسم یا عضو جل گیا تو اس کو الحرق کہتے ہیں. اصیب بالحرق. سلس البول معنی پیشاب کے قطروں کی بیماری.
سلس البول پیشاب کے قطروں کی بیماری. حصاد کا معنی ہوتا ہے کنکر، پتھری. فی الکلیہ معنی گردے میں پتھری. ورم کا مطلب ہوتا ہے سوجن. بندے کا جسم تھکاوٹ کی وجہ سے، کام کاج کرنے کی وجہ سے جب سوج جاتا ہے تو اسے ورم کہا جاتا ہے. حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حتی تورمت قدماہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کو عبادت کرنے کی وجہ سے پاؤں مبارک میں سوجن آ جاتی تھی، یعنی سوج جایا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ جس اللہ نے مجھے اتنی نعمت عظمیٰ سے نوازا ہے تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اور اس کا شکر کا طریقہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قم اللیل الا قلیلا والی آیات نازل فرمائیں. آگے ہے حکتن. حکہ بمعنی خارش. ٹائفائڈ، اس کو یہ معرب کلمہ ہے. میں پیچھے ایک سبق میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں کہ معرب کلمہ ہے. معرب کا مطلب ہوتا ہے ہوتا نام وہی ہے، اس کو عربی کے رنگ میں رنگا جاتا ہے. تو ٹائفائڈ بمعنی ٹائفائڈ. اسی طرح ملیریا جو ہے اس کو ملاریا کہا جاتا ہے، ملاریا. شلل عام طور پر یہ لفظ اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے بمعنی فالج. اور مرض السکر بمعنی شوگر. مرض السکر شوگر. وجع الاسنان، وجع کا مطلب بھی تکلیف ہوتا ہے، درد ہوتا ہے. الاسنان کا مطلب ہوتا ہے دانتوں میں تکلیف ہے. اور قیء لفظ جو ہے یہ اس کا معنی ہوتا ہے وومٹنگ یا الٹی، جس کو ہم قے کرنا کہتے ہیں. اردو میں لفظ اس کے لیے قے کرنا آتا ہے. قے کرنا وہ اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ چند مختصر ایسے امراض جو ہمارے ہاں زیادہ تر مشہور ہیں ان کا ہم نے تذکرہ کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی ان امراض سے حفاظت فرمائے. ایک دعا میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں سبق کے آخر میں. آج میں کوئی جملہ ساتھ نہیں لکھ رہا، اس دعا کو ہی آپ یاد رکھیں تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہمارے لیے اس میں خیر کا باعث ہوگا. یہ حدیث پاک میں بھی اس دعا کا تذکرہ ہے. کسی شخص کو بھی ہم کسی مرض میں مبتلا دیکھیں، کسی بندے کو کسی مرض میں مبتلا دیکھا، خدا نخواستہ وہ کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، تو اسے دیکھ کر یا اس کا تصور سامنے آنے کے بعد جو بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر اس کے کون میں وہ مرض نہیں لکھا ہوا تو اللہ تعالیٰ اس مرض سے اس پڑھنے والے کی حفاظت فرماتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ اس کے سامنے یہ دعا نہیں پڑھنی ہے. یہ آداب معاشرت میں سے ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کہیں اس کو تکلیف میں بلکہ اسے تو تسلی ہی دینی ہے، لیکن اپنے طور پر اس دعا کو پڑھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مرض سے جس میں ہم نے اسے دیکھا ہے اس سے ہماری حفاظت فرما لے. اور بھی جتنے یہ جو جدید امراض آ رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا ٹائفائڈ، ملیریا، اور جیسے آج کل کرونا ہے تو کرونا کو کرونا ہی کہیں گے کیونکہ یہ معرب کلمہ بنے گا اسی اعتبار سے. تو یہ چند الفاظ تھے جو بیماریوں سے متعلق تھے. انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں پھر ملیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.